السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہوئے تو کر لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، لائک کیجیے اینڈ کامنٹ کیجیے اینڈ ڈونٹ فرگیٹ دا بیل آئیکن۔ اس سے آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا فوراً پتہ چل جائے گا۔ اچھا، آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ مطلب آپ زندگی کے جو ہیں وہ 10 گہرے اصول، جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ لوگ آپ سے دور کیوں بھاگتے ہیں یا آپ کو دھوکہ کیوں دے جاتے ہیں، آپ کیوں زندگی میں اداس رہتے ہیں، کیوں پریشان رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ زندگی میں اتنا تھک کیوں جاتے ہیں؟ کیوں لوگ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، آپ کے اعتماد کو توڑتے ہیں، آپ کو دکھی کرتے ہیں؟ کیوں لوگ آپ کی اچھائی کی، آپ کے خلوص کی قدر نہیں کرتے؟ اس کی وجہ آپ خود ہیں۔ آج آپ کو 10 ایسے کڑوے مگر سچے اصول بتاؤں گی جو آپ کی آنکھیں کھول دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے ویڈیو کو جو ہے وہ اینڈ تک دیکھنا ہے۔ تو یہ سارے پوائنٹ ہیں، یہ آپ کے لیے بالکل مفید ہیں، کارآمد ثابت ہوں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ حد سے زیادہ اٹیچمنٹ جو ہے وہ تباہی کی جڑ ہے۔ کہ آپ ضرورت سے زیادہ کسی کے ساتھ جب اٹیچ ہو جاتے ہیں نا، ضرورت سے زیادہ جس کو کہتے ہیں، تو وہ آپ کے لیے پھر نقصان دہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہم انسان جو ہے وہ اس میں وفا اللہ تعالیٰ نے رکھی نہیں ہے، تو پھر آپ ان سے کیسے وفا کی امید کر سکتے ہیں، یا آپ اپنے آپ کو مکمل طور پر ان کے اوپر ڈیپینڈ کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے میرے پاس، حد سے زیادہ مددگار نہ بنیں۔ ٹھیک ہے، جب آپ حد سے زیادہ مددگار بنیں گے تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ وہ اس طرح کہ لوگ صرف لینے والے بن جاتے ہیں اور آپ صرف دینے والے بن جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک حد میں رہ کے کریں، یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا نقصان کر کے بھی لوگ دوسروں کی مدد کرتے چلے جا رہے ہیں، تو یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ آپ اپنے جو ہے وہ نقصان اور فائدے پہ جو ہے اس طرح کمپرومائز نہ کریں۔ اپنے خوابوں کو ہمیشہ راز رکھیں۔ دیکھیں، سائیکالوجی کے مطابق نا، جب آپ اپنے جو خواب ہیں، منصوبے ہیں، وہ آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، تو ہمارا دماغ جو ہے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، اور ایسا مطلب وہ والی خوشی کا جو ایک کیا کہتے ہیں اس کو، مطلب ایسا ایک مطلب اس کو خوشی اس طرح کی ریلیز کرنی شروع کر دیتا ہے کہ جیسے اس کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کر لیا ہے، جو اس کا خواب تھا یہ اس کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ میں نے کر لیا ہے۔ تو پھر اس طرح وہ اس کے اوپر اپنا فوکس نہیں کر پاتا اور اس کا خواب جو ہے وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ اس لیے اپنے خوابوں کو جو ہے وہ آپ نے ہمیشہ راز رکھنا ہے۔ اپنی اداسی کو صحیح شخص کے ساتھ آپ شیئر کریں۔ میرا نیکسٹ پوائنٹ ہے، اپنی اداسی کو صحیح شخص کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کسی غلط انسان کے ساتھ اپنے دکھ شیئر نہ کریں، اور ہر وقت یا ہر کسی کے ساتھ اگر آپ اپنے دکھ شیئر کرتے چلے جائیں گے نا، تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہوگا۔ لوگوں کو جو ہے نا وہ روندو قسم کے لوگ جو بالکل بھی پسند نہیں ہوتے، لوگ خوش مزاج ہنستے کھیلتے لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ نے ہر کسی کے ساتھ اپنے دل کی بات شیئر نہیں کرنی ہے، اس سے آپ کو نقصان ہوگا۔ لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے یا آپ کا جو ہے وہ آپ کی بیک بائٹنگ بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں، آپ ہی کو قصوروار ٹھہرائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے دکھ جو ہے وہ اپنے دل میں ہی دباتے چلے جائیں، اس سے آپ کو ہارٹ اٹیک کا ایشو بھی ہو سکتا ہے۔ آپ اپنے دکھ شیئر کریں، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ انسان میرے لیے صحیح ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے میرے پاس، نمبر 5 ہے، وفاداری خوشی کی چابی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس ایک وفادار انسان ہے نا، تو پھر آپ کی زندگی جو ہے وہ پرسکون ہے، پر اعتماد ہے۔ اگر آپ کے پاس وفاداری نہیں ہے، وفادار انسان نہیں ہے، تو پھر آپ اس رشتے سے بیک آؤٹ کر جائیں، آپ اس رشتے کو جو ہے وہ خدا حافظ کہہ دیں۔ ایسے رشتے کے ساتھ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ خود بھی وفادار رہیں، اور آگے مطلب کسی کے ساتھ جو ہے آپ جب رہیں تو آپ کا پورا حق ہے کہ وہ انسان آپ کے ساتھ وفا کرے۔ محبت کو آزمایا جاتا ہے، قابو میں نہیں رکھا جاتا۔ نمبر 6 ہے، محبت کو آزمایا جاتا ہے، قابو میں نہیں رکھا جاتا۔ ٹھیک ہے، تو محبت جو ہوتی ہے، آپ آزمانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی انسان کو، کوئی آپ کے ساتھ اگر محبت کا دعوے دار ہے تو آپ اس کو کسی کٹھن مرحلے میں ڈال دیں یا کسی مشکل میں ڈال دیں، کسی ایسی مشکل میں ڈال دیں کہ ہاں دیکھتے ہیں کہ یہ مجھ سے پیار کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بس اتنا ہی کافی ہے کہ مشکل وقت میں وہ انسان آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ کیا آپ کے بتائے ہوئے راز کو اس نے راز رکھا ہے؟ کیا وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ چلنے والا انسان ہے؟ تو آپ کے لیے یہی کافی ہے۔ تو آپ اس انسان کو آزاد چھوڑ دیں، آپ اس کو باؤنڈ نہ کریں، کبھی بھی اس سے وقت کی بھیک نہ مانگیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ اپنے آپ کو ڈیگریڈ کریں گے، اور جب انسان اپنے آپ کو خود عزت نہیں دیتا تو اس کو کوئی دوسرا انسان بھی عزت نہیں دیتا۔ میرا نیکسٹ پوائنٹ بھی یہی ہے کہ اپنی خودی کو پہچانیں، اپنی قیمت کو پہچانیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا ہیں۔ اگر آپ خود کو کم جانیں گے تو لوگ تو پہلے ہی ککھ نہیں جانتے ایک دوسرے کو۔ ٹھیک ہے نا، ہر انسان کو یہاں اپنی پڑی ہے، نفسا نفسی کا دور ہے۔
تو آپ نے اپنے آپ کو پہچاننا ہے، آپ نے اپنے آپ کو ڈیگریڈ نہیں کرنا. ہاں آپ کچھ ہیں، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بھی بیکار نہیں بنائی، تو پھر آپ کیسے کسی سے کم ہو سکتے ہیں؟ جب کسی کے سامنے آپ یہ ظاہر کر دیں گے نا کہ ہاں آپ میں کوئی کمی ہے، کوئی عیب ہے، یا آپ میں کانفیڈنس کی کمی ہے، لوگ جب یہ چیز پہچان جاتے ہیں تو یقین کریں آپ کو پیروں میں روند کر آگے گزر جاتے ہیں. تو آپ نے اپنے ذات کی سب سے پہلے عزت کرنی ہے، اپنے آپ کو اہمیت دینی ہے، تو پھر دیکھیے گا کہ لوگ بھی آپ کو اہمیت دیں گے. اس کے بعد میرے پاس نیکسٹ پوائنٹ ہے، وقت کو ضائع نہ کریں. اپنے وقت کو فضول لوگوں، فضول رشتوں کے ساتھ بالکل بھی ضائع نہ کریں. انسان کو جلدی پتہ چل جاتا ہے کہ میں ایسے برتن میں جو ہے وہ وفات ڈال رہا ہوں جس کے نیچے سوراخ ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ٹھیک ہے. ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم جن لوگوں کے ساتھ اپنی مغز ماری کر رہے ہیں، جن کے ساتھ ہم رشتہ نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ یہ ڈیزرو ہی نہیں کرتے. لیکن پھر بھی ہاں ہیں کچھ رشتے، کچھ مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے پیروں میں ان کی بیڑیاں اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ ہم انہیں نہیں چھوڑ کے بھاگ پا رہے ہوتے. لیکن جن رشتوں سے ہم جان چھڑا سکتے ہیں ہمیں ان سے چھڑا لینی چاہیے. یقین کرو کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ دور ایسا ہے کہ آپ کسی کے لیے اپنی جان بھی دے دیں گے نا تو اگلے بندے نے یہی کہنا ہے کہ میں اس طریقے سے جان نہیں لینا چاہتا تھا، میں تو اس طریقے سے چاہتا تھا. ٹھیک ہے. کسی کو کسی کی نہیں پڑی ہوئی. ٹھیک ہے. آپ کے مرنے جینے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اپنا وقت جو ہے وہ اس طرح ضائع نہ کریں آپ فضول لوگوں کے ساتھ. نیکسٹ پوائنٹ ہے میرے پاس، کبھی ہار نہ مانے. ٹھیک ہے. ہار نہیں ماننی آپ نے. زندگی میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے، زندگی میں ایسے موقع آتے رہتے ہیں، انسان کے پاس ناکامیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارا ڈیڈ اینڈ ہے، بس اس کے آگے ہم بڑھ ہی نہیں سکتے. تو جہاں آپ کو کہیں لاس فیل ہو، جہاں آپ کو برا فیل ہو، تو آپ نے ہمت نہیں ہارنی، اپنے آپ کو خود انکریج کرنا ہے اور لے کے آگے بڑھ جانا ہے. اللہ حافظ.